بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں بنائی، عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا، کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کے اوپری پر چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں مختلف رنگوں مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا سلام اللہ علیہا رکھا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا دنیا میں پہلی تشریف لانے والی عورت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسا کہ واجبات، نماز کا مسئلہ، جمعہ کا مسئلہ وغیرہ۔ تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے۔ اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذائیں کھا کر نطفہ بنتا ہے اور انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ اس حوالے سے سورۃ طٰہٰ کی آیت کے تحت بعض مفسرین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی ہے۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہا
اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی، جس کے بعد وہ آدم علیہ السلام کی منکوحہ بنی۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی۔ یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے، تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہوتی ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ یا اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ معلوماتی، تحقیقی، اصلاحی اور اخلاقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو گیٹ انفو یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔